پہلی آیت سے اگر کوئی مائک لے کے پڑھنا چاہے تو وہ خوشی سے مائک کے اندر پڑھنا شروع کرے تاکہ پہلی آیت سے 11ویں آیت مقدسہ تک یہ سب آیتیں تلاوت کی جائیں گی اور بڑی ترتیب کے ساتھ ان کو تسلسل کے ساتھ کوئی بھی مائک کے میں جلدی سے. اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ. وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے. انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ. اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا. یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہوا کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر. پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور ان پر بیٹھ گیا. اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائی. اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلتی آتی تھی پکار کر کہتی تھی ابن داؤد کو ہوشیانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشیانہ. اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے. آمین. خداوند کا پاک کلام پڑھا جانا سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. یہ واقعہ جو آج کا خصوصی دن کا موضوع یسوع مسیح کا شاہانہ انداز میں یروشلم میں داخل ہونا. یسوع مسیح کئی بار یروشلم میں آئے. خدمت کے اندر بھی جب تھے 30 برس سے 33 برس تک یہ تیسری عید فصح یسوع مسیح منا رہے تھے. پہلے بھی تھے نا، پہلے بھی کیونکہ وہ یہودی تھے فی الحقیقت اور یہودیوں کے لیے حکم ہوتا تھا، یہ خدا کا قانون ہوتا تھا کہ وہ کہیں پر بھی ہوں گے عید کے موقعوں پر وہ غیر قوموں سے بھی نکل کر سب کہاں جمع ہوں گے جی؟ یروشلم. یسوع مسیح یہاں پر آج جمع ہوئے، اپنے شاگردوں کے ساتھ آئے اور شاہانہ انداز کے ساتھ. ویسے تو میں نے کہا کہ وہ آتے رہتے تھے، یروشلم میں معجزے کیے، یروشلم والوں نے قبول نہ کیا، وہ چلے گئے دوسرے شہر دوسرے صوبوں میں جاتے رہے. لیکن اس بار مسیح کا آنا ذرا ہٹ کر تھا. اس بار جب یسوع مسیح آ رہے ہیں تو وہ ایک یہودی انسان کے طور پر نہیں، ایک بشر کے طور پر نہیں، بلکہ ان یہودیوں کے بادشاہ کے طور پر آئے ہیں. ہاللیلویہ. وہ بادشاہوں کے بادشاہ کے طور پر آ رہے ہیں. ان کا ویلکم ایز اے کنگ کیا جا رہا ہے. اور یہ بات جو تھی ذرا ہٹ کر تھی، یہ بات ذرا ہٹ کر تھی. اسی طرح سے یہاں وہ کیا لکھا ہے کہ اکثر نے کیا کیے، کپڑے ڈالے. لیکن اکثر جو تھے دوسری انجیلوں میں جب ہم مزید اس کو دیکھتے اور پڑھتے ہیں، فقیہ فریسیوں نے کیا کیا، انہیں ڈانٹا، چپ کروانے کی کوشش کی کہ نہیں یہ نہیں کہنا. وہی وجہ کی ہے
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਯਿਸੂ मसीह ਨੂੰ अगर ये बात कैसर बादशाह को पता चली तो वो समझ जाएगा कि ये बगावत के लिए उठ खड़े हुए हैं, इन्होंने अपना एक लीडर चुन लिया है, तो वो क्या करेंगे, जान से मार देंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा अगर ये खामोश रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और वो खामोश ना हुए और वो बढ़ते चले। सो ये हफ्ते का पहला दिन यहूदियों की दस्तूर के मुताबिक हफ्ते का आखिरी दिन जो था वो हफ्ते का ही दिन सैटरडे जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वो था। इतवार को हफ्ते का पहला दिन यानी ऐन जैसे आज का दिन है ये दिन होता था। यहूदी अपने रवायत अपने दस्तूर के मुताबिक, गौर से सुनिएगा इन बातों को, ईद फसा से 4 रोज कबल 4 रोज पहले यरूशलेम के फाटक खोल देते थे। और फाटकों का खोला जाना इस सबब से होता था, इस वजह से होता था कि उनके अंदर ये जिंदा उम्मीद होती थी कि उनका जो मसाया है, जो मसीहा है, जो बचाने वाला किंग है, वो उस यरूशलेम के फाटक से 4 रोज पहले ही ऐन उसी दिन जिस दिन मसीह आया, उनका ये ईमान था कि वो आएगा और वो मसीह यीशु आया भी। आमीन। तो इसलिए उन्होंने क्या किया जी, वो 4 रोज पहले वो गेट खोल दिए और जब गेट खोले यीशु मसीह आ रहे थे, यीशु मसीह का वेलकम किया जा रहा था। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूं, अच्छा ये बच्चों से जरा बातें थोड़ी कम करें, खामोशी से सुनेंगे तो बरकत मिलेगी और इसमें आपकी रूहानी तरक्की भी होगी। आमीन जी। तो जब यीशु मसीह आ रहे थे, इससे पहले कि वो यरूशलेम में एज अ किंग के तौर पर आते, उन्होंने उससे पहले लाजर जो 4 दिन का मुर्दा था उसे जिंदा किया। हालेलुया। उनके अंदर ये बात थी, क्योंकि वो मानते थे कि 3 दिन तक तो रूह जमीन पर थी होती थी और ये पकड़कर वो वापस डाल देता है, लेकिन चौथे दिन मुर्दा जिंदा करना उनके लिए ये नया कारनामा था, ये नया मौजज़ा था। इसीलिए वो मसीह यीशु को एज अ किंग के तौर पर कबूल कर रहे हैं। हालेलुया। और उसके अंदर क्या है, कपड़े बिछा रहे हैं, डालियां डाल रहे हैं ताकि उससे प्रॉपर इज्जत दी जाए। हालेलुया। तो यहां पर यीशु मसीह जो 4 रोज कबल आए वहां पर यरूशलेम में। अच्छा, अब ये मौका जो था, मैं आपको ये बताऊं कि ये हफ्ता जो था, ये जो अभी हम पूरा मनाएंगे, यहूदियों के लिए बड़ा खास था। वो बड़े जोश के साथ इसको मनाते थे। उसकी पीछे वजह कि खुदा ने उनको मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाला और वहां पर ईद फसा इसके 4 दिन के बाद फौरन सी, तो ये उसको पूरे हफ्ते को मनाते, इतवार से जुमेरात तक। और फिर जब जुम्मे का रोज होता, जुमेरात से जुम्मा, ये ईद फसा का रोज होता था। ये जुमेरात से कुर्बानियां शुरू हो जाती, जुमे तक होती रहती, और जब जुमे का रोज हो जाता तो फिर वो एक नरसिंगा फूंका जाता, और उस नरसिंगे को जब बुलंद आवाज से फूंका जाता तो उसका मतलब ये होता था, नो मोर सैक्रिफाइसेस, अब और कुर्बानियां नहीं होंगी। और एन उसी रोज जब हमारा
ہمارا فسا یعنی ہمارے لیے جو خدا کا برہ مصلوب ہوا، جس نے جان دی اور سنگا صلیب پر پھونکا گیا، تمام ہوا تھا، وہ اس بات کی علامت تھی اب زمین پر کوئی اور قربانی نہ ہوگی، کیونکہ اتم قربانی، بڑی قربانی میرے اور آپ کے یسوع مسیح ربانی کی تھی۔ ہاللیلویا! اب اس سے بڑھ کر کوئی قربانی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ ہاللیلویا! اسی لیے اب ہمیں قربانیوں کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ان میں ہمیں شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ تو یہ پورا ہفتہ پیشن ویک، یہ خوبصورت ہفتہ جو مسیح کی یاد میں کہ کیسے وہ یروشلم میں آئے، کیسے وہ وہاں پر انہوں نے آتے ہی دھوم مچا دی، آتے ہی اس کے نام کے چرچے اور گواہیاں شروع ہوگی، اور صلیب تک، اور صلیب سے پھر زندہ ہونے تک، کیا سب کچھ ایک خوبصورت ہم چیز دیکھیں گے اگر آپ مسلسل تسلسل کے ساتھ عبادتوں میں شامل ہوتے ہیں۔ سو یہاں پر دیکھا ہے جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے، یہ میں نے کہا یہ سیلیبریشن تھی، خوشی تھی جو عید منائی جاتی تھی۔ وہ اس بات کی بھی تھی کہ جب مصر میں موت کا فرشتہ ہو کر گزرا تھا نا، تو ان کے بچے، ان کے پلوٹھے بچ گئے، ان کی زندگیاں بچ گئی۔ آج بھی موت کا فرشتہ گزرتا ہے، لیکن جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، جو اس نے کہا ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لائے تو وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا، اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اور زندہ ہے وہ عبدالآباد کبھی نہ مرے گا۔ ہاللیلویا! وہ کبھی موت کا مزہ نہ چکھے گا، وہ موت تو گزر جائے گی لیکن چھو نہ پائے گی آپ کو۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، دنیا میں کوئی قوم، کوئی قبیلہ ایسا نہیں ہے جو موت کو مات دے سکے، اور صرف وہی ہیں جو مسیح یسوع کے پیروکار ہیں۔ ہاللیلویا! کیونکہ اس نے موت کو مات دی ہے، ہم بھی اسی میں رہ کر موت اور قبر دونوں پر فتح پائیں گے۔ آمین! ہاللیلویا! اپنے یسوع مسیح ناصری کے لیے زوردار کریں۔ سو یہ 21ویں باب میں جب ہم غور کرتے ہیں کہ جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے، یہ کوئی 2 میل کا رستہ تھا یروشلم سے بیت فگے کا۔ یہ زیتون کا پہاڑ کہلاتا تھا، وہاں بہت سے زیتون کے درخت تھے، اس لیے اسے زیتون کا پہاڑ کہا جاتا تھا۔ اور بیت فگے کے معنی انجیروں کے درخت بھی وہاں پر پائے جاتے تھے، اس لیے نام زیتون کے پہاڑ کے پاس کیا ہے جی، بیت فگے۔ وہاں پہنچے تو کیا لکھا ہے، تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا، اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ۔ یسوع ناصری اپنے شاگردوں کو کمانڈ کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے، اور حکم کیا ہے، وہاں پہنچتے ہی ایک گدی بندھی ہوئی اور اس کے 7 بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے۔ یہ شاگرد جو تھے، میں کہتا ہوں بہت تابعدار تھے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا، صرف سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور کیا کرو، وہاں سے گدی
बंधी हुई होगी, उसके साथ उसके बच्चे को पाओगे और चले आओ। अच्छा, हैरत की बात ये है, यीशु मसीह ने सिर्फ इशारा दिया और उस इशारे के अंदर, मैं इसको इशारा ही कहूंगा, उन्होंने पूरी लोकेशन देख ली, वो एग्जैक्ट उस बंदे के घर में चले गए और वहां से उस गधी को और उसके बच्चे को ले आए। अहदे अतीक के अंदर गौर कीजिएगा, घोड़े, भेड़ बकरियां, गधा गधी, ये सारे जानवर जो थे, ये बिजनेस के तौर पर लोग रखते थे। ये उनके बिजनेस के तौर पर होते थे, इसके ऊपर वो अपना सामान लादते या जैसे भी इसको बेचते, जो कुछ करते, ये उनका पर्सनल मैटर था। लेकिन इसके साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक होता था, क्योंकि वो क्या है, जानवरों को एज अ बिजनेस के तौर पर यूज करते थे, कारोबार में इस्तेमाल करते थे। तो यहां पर हमारे लिए जो सीखने वाली बात, जब मसीह यीशु ने कह दिया और शागिर्दों ने ताबेदारी करना शुरू कर दी, तो जहां भी जाएंगे वहां सब कुछ मुहैया होता चला जाएगा। हालेलुया। रास्ते हमवार होंगे, मंजिलें आसान होंगी। अच्छा, इसके पीछे एक ख्याल ये भी आता है, एक जो बयान आता है, कई जगह मैंने कई खादमों से ये सुना कि इस गांव के अंदर खास एक फिरके के लोग रहते थे और वो उस घर के मर्द ही मर्द होते थे, औरतें नहीं होती थी उस घर में। यहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर कोई पूछे तो कहना। मैं ये अक्सर ये बात सोचता हूं कि अगर कोई आपके घर में या आपके घर की हदों में आए और कोई चीज उठाए, अनजान बंदा, तो आप उसे क्या कहेंगे? उसे नहीं पूछोगे? हेलो, हालेलुया, हाथ उठाकर हालेलुया। ओके, आप नहीं पूछेंगे क्या उनसे? क्या भाई किधर है? पूछेंगे ना? हाँ, साईं किधर लेके जा रहे हो भाई? हाँ, सिंध चोगे तो फिर एक हो गए, तो कहाँ भाई कहाँ? तो ये तो बात समझ से बाहर है कि अगर कोई पूछे, लेकिन कुदरत हमारे खुदावंद यीशु की कि सिर्फ उसके नाम का कहना ही कि खुदावंद को उसकी जरूरत है, उन्होंने दूसरी बात नहीं की, उन्होंने अपना माल उसको दे दिया। उन्होंने कीमती ये नहीं जाना कि ये हमारे पास हो, उन्होंने कीमती ये जाना कि इस पर हमारा बादशाह, हमारा लीडर सवार हो। हालेलुया, हालेलुया। उनकी निगाह में यह कीमती नहीं था कि ये यही रहे, लेकिन उनकी निगाह में क्या कीमती रहा कि ये खुदावंद के इस्तेमाल में, जो खुदावंद है, हालेलुया, तो उसके इस्तेमाल में। हर कोई खुदावंद नहीं है जी। फरिश्ता को यूहन्ना आरिफ ने सजदा किया मुकाशवा 22वें बाब में, वो कहता नहीं, मैं तो तेरा हम खिदमत था। लेकिन जब दमिश्क की राह को साउल ने पूछा वहां पर, ऐ खुदावंद तू कौन है? तो यीशु नासरी ने कहा, मैं यीशु नासरी हूँ। हालेलुया। वो जो खुदावंद है वही कहेगा मैं हूँ। वो कहता था मैं जिंदगी की रोटी हूँ, मैं जिंदगी का पानी हूँ और मैं ही अच्छा चरवाहा हूँ। हालेलुया। वो जो है था वो कह रहा था मैं हूँ। तो जड़े नहीं हो जो कण के नहीं, ऐसा ही होता नहीं। कोई मेरा नाम लेके भाईजुबार से पूछा, पास्टर मुंह ना कहता नहीं मैं नहीं, वो है।
کوئی مجھے پوچھے بھائی جو باہر آگا میں کہنا میں تو نہیں ہوں بھائیو. اسی طرح جو خداوند ہے وہی اقرار کرے گا میں ہوں. اس کے بھید کو سمجھیے گا. خداوند کے معنی خدا میں سے نکلا. کوئی فرشتہ خدا میں سے نہیں نکلا, کوئی بشر خدا میں سے نہیں نکلا, کوئی اور مخلوق خدا میں سے نہیں ہے, بلکہ واحد میرا اور آپ کا یسوع مسیح روحانی ہے جس نے دلیری کے ساتھ اقرار کیا کہ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں. ہاللیلویا. اینڈ دیٹ از جیسس کرائسٹ. وہ جیسس کرائسٹ ہی ہے جس نے یہ دلیری سے اقرار کیا. دنیا میں کوئی اور ہے بھی نہیں. لوگ آج بھی اسی بات کا میں نے کہا انکار کہتے ہیں شریک کے معنی سیکھیں. شریک وہ ہوتا ہے جو باہر سے شامل ہو. ٹھیک ہے جی. شریک کے معنی کیا ہے؟ باہر سے شامل ہو. میں ہوں, میرا کوئی کزن ہے, رشتہ دار ہے جو باہر سے آ رہا ہے, وہ میرے گھر میں آیا تو کیا ہوا؟ میرا شریک ہوا. لیکن جو میرے تخم سے ہے, میری اولاد ہے, جو میرے شجرہ نسب سے ہے, وہ شریک نہیں ہے بلکہ وہ مالک ہے. ہاللیلویا. اس لیے بیٹا شریک نہیں ہے. بیٹا کون ہے؟ مالک ہے, گھر کا مختار ہے, گھر کا اونر ہے. شریک باہر والے کو کہتے ہیں, لیکن یسوع مسیح اندر سے نکلا اور مجسم ہوا. اس بھید کو سمجھیے گا, یہ آپ کے بہت کام آئے گا. پھر آگے لکھا ہے وہ فلفور انہیں بھیج دے گا. یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ صیون کی بیٹی سے کہو, اور صیون کی بیٹی سنے بھی, دیکھ تیرا بادشاہ. یہ بڑی خاص بات ہے جو میں نے شروع میں کی. یسوع مسیح کو پہلے کئی بار, اگر ہم انجیل کو بڑی ڈیٹیل سے پڑھیں تو جتنوں نے پڑھا ہوگا انہیں سمجھ ہوگی اس بات کی. یسوع مسیح کو کئی بار انہوں نے پکڑ کر چاہا کہ بادشاہ بنا ہے, کئی معجزے دیکھ کر, لیکن یسوع مسیح وہاں ہمیشہ ان کو چپ کرواتا رہا. وہاں سے نکل جاتا تھا, وہاں کہتا تھا کہ معجزہ کوئی ہوتا تھا تو کہتا کہ کسی کو نہ بتانا. لیکن یہاں تھوڑا فرق تھا. یہاں مسیح نے کہا اگر یہ خاموش ہے تو پتھر چلا اٹھیں گے. وہ بادشاہ کے طور پر آیا, لوگوں نے ویلکم کیا, قبول کیا. پہلے جب وہ آتا تھا یروشلم میں, وہ ہیلر کے طور پر قبول کرتے تھے, وہ پرووائڈر کے طور پر, مہیا کرنے والے کے طور پر, شافی کے طور پر, استاد کے طور پر, ربی کے طور پر, نبیوں کے طور پر قبول کرتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ شاید کوئی نبی ہے. لیکن بادشاہ کے طور پر کبھی قبول نہیں کرتے. اور میں اس کو آج بھی یہی کہوں گا, جس روز آپ اسے بادشاہ کے طور پر قبول کر لیں گے, آپ کی زندگی میں جو کچھ آپ چاہ رہے ہوں گے وہ آٹومیٹکلی ملنا شروع ہو جائے گا. آیا وہ شفا ہے, کوئی معجزہ ہے, کوئی روپیہ پیسہ ہے, کچھ بھی ہے, اس سے صرف شافی نہیں بلکہ بادشاہ کے طور پر قبول. ہاللیلویا. وہ کہتا ہے تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے, بلکہ لادوں کے بچے پر. پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا, اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا. اب یہ گدھی
اور ساتھ اس کا بچہ، کپڑے دونوں پر ڈالے گئے، لیکن بیٹھا کہاں؟ یسوع مسیح گدی کے بچے پر، ایک انٹرینڈ اینیمل پر، ایک انٹرینڈ جانور پر، جس کی تربیت، جس کو گائیڈ نہ کیا گیا تھا۔ یسوع مسیح اس پر بیٹھے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس جانور نے بھی مستی نہیں کی۔ جانور اس نے مستی نہیں کی، بلکہ اس نے بھی اس سے قبول کیا اور اس کو لے کر روانہ ہو گیا۔ پرانے عہد کے اندر اگر ہم غور سے دیکھیں تو جب کوئی بادشاہ آتا تھا گھوڑوں پر، تو وہ اس بات کا اعلان لے کر آتا تھا کہ کیا ہے، میں جنگ کرنے نکلا ہوں۔ اور اسی طرح پرانے عہد کے اندر اگر کوئی حلیم درمیانی مزاج کا جانور چوز کیا جاتا تھا تو وہ اس لیے چوز کیا جاتا تھا، غور سے سنیے گا اس بات کو، کہ وہ اس لیے آ رہا ہے کہ اس کو مسا کیا جائے، اس کو مقرر کیا جائے، اور یہ سلامتی اور صلح کی خوشخبری لاتا تھا۔ سلامتی کی خبر کہ تم پر سلامتی ہوئی، وہ سلامتی کا باپ ہے، سلامتی اس کے وسیلہ سے آئی ہے، وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ اور صلح کیسے؟ صلح وہ جو باغ عدن میں آدم اور حوا کے گناہ کے سبب سے جدائی آئی تھی، وہ گدھے پر سوار ہو کر حلیمی کو ظاہر کرتے ہوئے، درمیانی مزاج کا رویہ اختیار کیے ہوئے ساتھ ساتھ آ رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ جو صلح ختم ہو چکی ہوئی تھی، باپ اور ہم میں جدائی آ گئی تھی، وہ اس کو پورا کرنے کے لیے ایک نشان کے ساتھ یروشلم میں اعلانیہ طور پر آ رہا ہے، اور وہ ہم کو اور باپ کو ایک کرنے کے لیے آیا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، دو رکھامیاں اپنے خدا کے لیے یہ صلح کا نشان لے کر آئے مسیح خداوند، اور ہمیں آج اس صلح کے وسیلہ سے یہ اختیار ہے کہ ہم اس کو اے باپ کہہ کے پکارتے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہم اس کو کیا کہہ کے پکارتے ہیں؟ اے باپ۔ سو ہمارا یہ پکارنا اسے پسند ہے۔ اور بھیڑ کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے، اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلتی تھی، پکار پکار کر کہتی تھی، اے ابن داؤد، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خدا کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ کہنے لگے، یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا، یہ گلیل کا کہ ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ کئی لوگوں نے اب بھی کہا کہ وہ نبی ہے، لیکن کئیوں نے اسے نبی کے طور پر نہیں، بادشاہ کے طور پر قبول کیا۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ ڈالیاں، یہ کپڑے ڈالنے، یہ ڈالیاں لے کر، یہ ڈالیاں، یہ کھجوروں کی ڈالیاں، صادق کو کھجوروں کی ڈالیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کی وجہ، اس کو گرمی، سردی، بہار، خزاں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ مرجھاتی نہیں، یہ سوکھتی نہیں، یہ اپنی خوراک جو ہے اپنی گہری جڑ ہونے کے سبب سے زمین میں سے لیتی ہے، اور پھر جب رات کو اوس شبنم جب صبح کے پہروں میں ہوتی تو اس کے یہ چونچ اوپر جو ہے، یہ یہاں ایک چھوٹا سا باریک سوراخ ہوتا ہے، کبھی آبزرو کیجئے گا، یہ وہاں سے اپنی خوراک لیتی اور اپنی کیا کرتی ہے، اپنی گروتھ کرتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ درخت کھجور کا
ये बुढ़ापे तक फल देता है, बेफल नहीं रहता। इसीलिए बाइबल में इसको साधकों से तशबीह दी गई है। लिखा है सादिक खजूर के दरख्त की माने। और आसमान पर मुकाशवा 7 बाब के अंदर हम जब देखते हैं तो एक बड़ी जमात उन खजूरों की डालियों को हाथों में लिए हुए हिला रही है, और वो इस बात का इकरार है कि वो फतहमंद और क्या है जी, खुदा के हजूर रास्तबाज लोग हैं। ये फतहमंदी की अलामत है, ये रास्तबाजी की अलामत है। इसीलिए आज हम इस दिन को, इस इतवार को, खजूरों के इतवार को मनाते हैं, क्योंकि ये मुकद्दस मजमा, ये मुकद्दस जमात रास्तबाज और फतहमंद जमात है, जो यीशु मसीह के कफारे और सलीब के वसीला से गालिब आई है। हालेलुया! हमारा कफारा उसी ने दिया, हमारे लिए जान उसी ने दी, ताकि हम गालिब आए और फतह से भरकर गलबा ले सके। इसीलिए तो उन्होंने सफेद जामे पहने लिए, मुकाशवा 7 बाब, और वहां हिला रहे हैं। हमारी जिंदगी में इसकी तशबीह है, हमारी जिंदगी इसकी मानित हो। कोई भी तूफान है, कोई भी भाग है, कोई भी ऐसी सख्त गजा है, उसको अंदर लेना शुरू करें। लिखा है ज़बूर पहले में कि वो उस दरख्त की मानत होगा जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। वो पानी के चश्मों के पास लगाया गया, वो जो कुछ करे बार बार होगा। कभी गौर कीजिएगा, ये दरख्त जो अपनी शक्ल लेते हैं, तो एक उसकी डाली जो है ना, एक्स्ट्रा अगर निकल आए ना, अलग से रुख ले ले, तो जो माली होता है ना उसको काटता है, नहीं इधर नहीं तू वधना, हाले तेरा वक्त कुत्ते जानता है। फिर उधरों निकल आती है, फिर उधरों वट देता है, फिर थोड़ी उत्ते जाके फिर उधरों निकल आती है। ये एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा ख्वाहिशें, एक्स्ट्रा सोचें आती ही रहती है, रास्ते बनाने की कोशिश होती रहती है, लेकिन जो माली है, निगहबान है, वो काटता है, काट छांट करता है, ताकि आप दुरुस्त रास्ते पर ही रहें। वो रास्ता जो सुकड़ा है और हमेशा की जिंदगी को चाहता है। हालेलुया! उसने यरूशलेम के रास्तों पर चला, वो यरूशलेम में आया, उन रास्तों में चला, ताकि आप आसमान पर नए यरूशलेम में चले, आपका वहां पर शहाना इस्तकबाल हो। वो रास्तबाज लोग, वो मुकद्दस लोग, वो चुने हुए, अलग किए हुए मुकर्रर लोग, वो वहां पर नए यरूशलेम में दाखिल हो। उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन, वो उनको वेलकम करता है। हालेलुया! हालेलुया! आइए एक लम्हा के लिए अपने कदमों पर रखें। उसने इसलिए इन जगहों पर हमें चल